رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی 60 الی 70، کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ یہی 60 سے 70 سال کے قریب، اور 70 کو کوئی جا کے پہنچے گا، نہیں تو 60 سال 70 سال 70 کو کراس کوئی کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو یہ عمر جو 60 اور 70 سال اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے، یہ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق کافی ہے۔ کس لیے کہ اس عمر کے اندر ہم نے ہدایت، اس کی سمجھ حاصل کرنی ہے اور اس راہ کو اختیار کرنا ہے، اور پھر اس کے اوپر ساری زندگی چلنا ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے، صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے اور اس کے اوپر ہمیشہ چلتے رہنے کے لیے یہ عمر کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ اللہ تعالیٰ کل جب قیامت کے دن لوگ یہ شکوہ کریں گے، گلہ کریں گے کہ اللہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، یا اللہ اب ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے۔ جب بندہ مرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اس وقت انسان یہ کہے گا کہ اے اللہ اب مجھے دنیا کے اندر لوٹا۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھ لیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں لوٹا، اور ہم تیری آیتوں کو کبھی بھی نہیں جھٹلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے جواب کے اندر؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر دی نہیں تھی جس کے اندر تم سوچ و بچار کر لیتے، تم نصیحت حاصل کر لیتے؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، ہدایت کی راہ پر چلنا چاہے، نیک اعمال کرنا چاہے، اس کے لیے یہ عمر کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وجاءکم النذیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والے بھی آتے رہے۔ نبیوں کا، پیغمبروں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اور یہ وحی کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات کیے۔ اب وہاں پر کوئی شکوہ شکایت نہیں چلے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیا تمہیں میں نے عمر نہیں دی تھی؟ یہ 60 سال 70 سال 80 سال، کوئی 100 سے بھی اوپر ہے، اتنی عمر میں نے تمہیں عطا کی، اور ساتھ ساتھ میں نے ڈرانے والے بھی بھیجے۔ تم اس عمر کے اندر تم کیا کرتے رہے؟ تم سوچ و بچار کر سکتے تھے اور ہدایت کی راہ کو اختیار کر سکتے تھے۔ اب دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے گئے۔ صحابہ نے پوچھا ای الناس خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے اچھا آدمی کون، بھلا آدمی کون؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ، وہ بندہ جس کی عمر تو بڑی لمبی ہے، 80 سال اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دی، 100 سال دے دی، 90 سال دے دی، اور اس عمر کے ہوتے ہوئے اس نے اچھے عمل کیے، یہ آدمی اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، 50 سال، 60 70 گزار کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں لوگوں میں سے اچھا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر تو لمبی ہے اور اس کے عمل بڑے اچھے ہیں، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ نیکیاں کرنے والا ہے، یہ آدمی لوگوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا صحابہ نے کہ ای الناس شر، لوگوں میں سے برا آدمی کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر تو بڑی لمبی ہے لیکن اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس نے عمل کوئی نہیں کیا، ایسے ہی اس نے اس زندگی کو گزار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا کس لیے تھا اس کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہ من طال عمرہ وساء عملہ، یہ آدمی لوگوں میں سے برا آدمی ہے کہ جس کی عمر تو اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی دی ہے اس کو، لیکن اس کے کام اچھے نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے لیے اور اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی اس زندگی کو اور زندگی کے ہر مرحلے کو، وہ کوئی بھی مرحلہ ہو، وہ جوانی کا ہو، وہ لڑکپن کا ہو، وہ بڑھاپے کا ہو، عمر کے ہر مرحلے کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ جوانی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نوجوان کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، کہ جب اس کی جوانی پروان چڑھتی ہے، حالانکہ جوانی کے اندر لوگ بہکتے ہیں، برے برے خیالات ہوتے ہیں، خون گرم ہوتا ہے، لوگ برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ نوجوان ہو کر جوانی کی حالت میں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنا قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ جوانی کے اندر عبادت کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی بڑی قدر کرتی ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اور فرمایا کہ ایسا آدمی، ایسا نوجوان جس کو دعته امرأۃ ذات حسب و جمال، اس کو ایک عورت بڑے حسب والی، بڑے نسب والی خوبصورت عورت اس کو برائی کی طرف بلاتی ہے، اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر آتا ہے، میں تو اس رب سے ڈرتا ہوں۔ حسب و نسب اور خوبصورت عورت حسب و نسب والی گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ دو ایسے آدمی ہیں، کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بڑی گرمی ہوگی، شدت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو اور ایسے آدمی کو جو گناہ سے اس لیے بچتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا سایہ دے گا جس دن کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اچھا آدمی وہ ہے کہ جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن اس کے کام اچھے ہیں، اور اگر یہی عمر گزرتے گزرتے بندہ بڑھاپے کے اندر چلا جائے کہ جوانی کے اندر وہ رب کی عبادت کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر بڑھاپا آ جاتا ہے کہ رب کی اطاعت کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا
زندگی کے ہر موڑ پر وہ یہ خیال رکھتا ہے اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، وہ یہ خیال رکھتا ہے ایسا نوجوان اور ایسا آدمی جو بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام جعل اللہ لکل شعرہ حسنہ، ایسا آدمی کہ جو بڑھاپے کے اندر آتا ہے اس کو اس کی داڑھی کے اندر، اس کی مونچھوں کے اندر، اس کے سر کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، ایک بال آ جاتا ہے سفید، دو آ جاتے ہیں، زیادہ آ جاتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر بال کے، ہر سفید بال کے بدلے میں نیکی عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہ نیکی ایسے نہیں ملے گی، یہ آپ کی زندگی عبادت کے اندر گزر رہی ہو، رب کی نافرمانی کے اندر نہ ہو، رب کی بغاوت کے اندر یہ زندگی نہ گزری ہو، آپ رب کی اطاعت اور فرما برداری میں کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی عالم میں آپ کی داڑھی میں بال سفید آ جاتے ہیں، سر میں سفید بال آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اتنی قدر کرتا ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کرے۔ اور صرف یہی نہیں ہے، ایک آدمی جب اس کے سر میں، اس کی داڑھی کے بالوں میں سفید بال آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا حیا کرتا ہے، لیکن اس آدمی کا جو اللہ تعالیٰ کا بھی حیا کرے۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیں، ہے کسی کو اللہ کی طرف سے حیا اور شرم؟ گناہوں کے اندر غرق ہیں، بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، رب کا خوف ہی نہیں۔ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارتے گزارتے اس کے سر کے بالوں میں، اس کے داڑھی کے بالوں میں سفید بال آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بالوں کا بڑا ہی حیا کرتا ہے اور اکرام کرتا ہے۔ یہ جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے ایسے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر بسر کرو اور گزارو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کی داڑھی کے اندر بھی سفید بال آ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود جو قرآن کی سورت ہے اور اس جیسی اور صورتیں جس کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور کل قیامت کے دن کا منظر اور قیامت کے احوال، ایسی صورتیں جب میں پڑھتا ہوں، ان صورتوں نے مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیے۔ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے قرآن کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ آج ہم دیکھیں، ہم بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، ہم دیکھیں کہ اس قرآن کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کو پڑھ کر کہتے ہیں شیبتنی قبل المشیب، مجھے بڑھاپے سے پہلے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جوانی عمر کا ایک ایسا سٹیج ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ عبادت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی کے اندر جو توبہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، یہ نوجوان اس کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے۔ اور بڑھاپے کے اندر تو ایک بھیڑیا جو ہے وہ بھی توبہ طائب ہو جاتا ہے،
شکار کرنے سے، بھیڑوں کو نقصان پہنچانے سے، وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے جوانی کے اندر نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اور یہ پوری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا کل قیامت والے دن، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 قسم کے آدمی، ان میں سے ایک وہ ہے شیخ زان، کہ بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، بڑھاپے کے اندر بوڑھا ہو کر بندہ زنا کرے، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، تیری داڑھی کے اندر، تیرے سر کے بالوں میں بال سفید ہیں، اب تو حیا کر۔ یہ بوڑھا ہو کر زنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کل قیامت والے دن بات نہیں کرے گا، اس کو پاک نہیں کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسرا آدمی مالک کذاب، جو بادشاہ ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ بادشاہ کو کیا پڑی ہے جھوٹ بولے، فوج اس کے پاس ہے، سلطنت اس کے پاس ہے، اور وہ جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا ہی غصہ آتا ہے کہ بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے۔ یہ بھی ایسا آدمی ہے بادشاہ کہ جس کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کرے گا، اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اور تیسرا آدمی عائل مستکبر، فقیر ہے، مانگ تانگ کے گزارا کرتا ہے، لیکن تکبر سے بھرا ہوا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ تو مانگ کے کھانے والا، گزارا کرنے والا، مانگنے والوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے مانگنا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے اکڑتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہ تینوں جو شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، جن کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے اندر جو ایک صفت پائی جاتی ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کام کرتے ہیں، کہ بوڑھا ہو کر زنا کرے اور بادشاہ ہو کر جھوٹ بولے، اور ایک فقیر کنگال مانگنے والا وہ تکبر کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، اور ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5۔ کل قیامت کے دن انسان اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک یہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان 5 سوالوں میں اس کی عمر کا سوال ہوگا، جتنی بھی اس نے عمر گزاری ہے، 60 ہے، 70 ہے، 80 ہے، اس کی ٹوٹل عمر کے متعلق سوال ہوگا کہ اس کو کہاں پہ فنا کیا ہے، عمر تیری کیسے گزری ہے۔ اب ہمیں ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا کہ عمر تو نے کہاں پہ گزاری ہے۔ دے سکتے ہیں ہم حساب اس عمر کا؟ جن کو فکر ہی نہیں ہے، دنیا کے اندر آئے ہیں اور اپنی مرضی اور منمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا کس لیے تھا۔ اور اس عمر میں سے ایک خاص سٹیج جو جوانی ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خصوصاً سوال کرنا کہ وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس کو کہاں پہ تو نے پرانا کیا ہے، بسیدہ کیا ہے۔ جوانی کا خاص سوال ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنی عمر کے ہر مرحلے کے اوپر نظر رکھو، وہ جوانی ہو، وہ بڑھاپا ہو، وہ کوئی بھی عمر کا حصہ ہو، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، اور اس وقت تک آپ کے قدم نہیں ہل سکیں گے جب تک جواب نہیں دو۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا، مال کے متعلق پوچھے گا
من این اکتسبہ وفیما انفق، یہ جو تیرے پاس مال ہے جو دنیا کے اندر تو نے کمایا تھا، یہ کہاں سے کمایا ہے؟ ذرائع آمدن لے آؤ۔ آج دنیا کے اندر حکومتوں کا ایک احتساب کا نظام ہوتا ہے، آڈٹ ہوتا ہے، ادارے بنے ہوتے ہیں، وزیر اعظم سے پوچھو، صدر سے پوچھو، اس کی آمدن سے زائد اثاثے ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا جس کے اندر اگر کسی سے پوچھو گے وہ اپنا مال جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے اندر چھپا لے۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا، سب کچھ صحیح صحیح بتلانا پڑے گا۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ اس مال کو کمایا کس ذریعے سے ہے، حلال ذریعہ تھا یا حرام؟ اور صرف یہیں پر جان نہیں چھوٹے گی کہ کہاں سے کمایا۔ اب یہ بھی سوال ہوگا وفیم انفقہ، اس کو خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ دیکھو بندہ دولت تو اکٹھی کر لیتا ہے، ہر بندہ یہ اکٹھی کر لیتا ہے، لیکن اس کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت کے راستوں کے اوپر تو خرچ نہیں کیا؟ تو اس لیے یہ مال جو ہم جمع کرتے ہیں اس کے ذریعہ آمدن، اس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، ذریعہ کیا تھا، حلال تھا یا حرام تھا، اور اس کو خرچ کہاں پہ کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ یہ سوال اس دنیا کے اندر تیار کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور انسان سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو زندگی گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اتنا علم موجود ہے کہ ہم اگر اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کو نہیں پتا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ پتہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن کون پڑھتا ہے؟ ہر آدمی سے اس کے علم کے متعلق سوال ہوگا، جتنا تجھے دین کے بارے میں علم تھا تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے؟ آج دیکھ لو کتنا علم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن کوئی بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ سوال اللہ تعالی ہم سے کرے گا اور اس کے جواب ہم نے دینے ہیں۔ تو بھائیو، عمر کا کوئی حصہ، کوئی لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر بندہ ایک نیکی کر لینا اس کی نجات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور بسا اوقات انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، کوئی ایسا گناہ کر جاتا ہے جو اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اس لیے قدم پھونک پھونک کر رکھو، اپنے آپ کو سنبھال کے اس زندگی کو گزارو۔ یہ ایسے ہی نہیں گزر رہی، ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، تو بھائیو اس کے متعلق رب نے پوچھنا بھی ہے، اور کوشش کرو کہ اس کو اچھے طریقے سے گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، دیکھو کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال کی رفاقت نصیب ہوئی، صحبت ملی، کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال، لیکن دیکھ لو ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہو گیا، تھوڑی سی زندگی انہوں نے گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر گزاری۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اعلان کرتا رہے کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کتنی تھوڑی زندگی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان کر، اور آج ہم دیکھیں ہم نے کتنی زندگی گزار لی ہے۔ کیا ہمارے لیے بھی یہ گارنٹیاں اور یہ ضمانتیں حاصل ہو سکتی ہیں، مل سکتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 4.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، کوئی زیادہ عرصہ ہے؟ 4.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ میں دیکھ رہا ہوں تو میری حدیث کے اوپر بڑا ہی حریص ہے کہ میں جو بات منہ سے نکالوں تیری کوشش ہوتی ہے کہ اس بات کو میں حفظ کر لوں اور یاد کر لوں۔
تو بڑا ہی حریص ہے. اور اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنی بھوک کی پرواہ نہیں ہوتی. راستے کے اندر پڑے ہوتے تھے، لوگ ان کے اوپر سے پاؤں رکھ کر گزر جاتے. کہتے ہیں میں مجنوں دیوانہ نہیں تھا، راستے کے اندر پڑا ہوتا، لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کے کراس ہو جاتے. مجھے جنون نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پڑے رہتے تھے کہ آپ کی کوئی بھی بات مجھ سے رہ نہ جائے. اللہ اکبر. اسی لیے یہ 4.5 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے اتنے بڑے محدث بنے کہ 5575 احادیث انہوں نے روایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمغہ ان کے سینے پر سجا ہے. آج علماء ان احادیث کو پڑھا رہے ہیں، آگے طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ سارا اجر و ثواب ان کے کھاتے کے اندر جا رہا ہے. 4.5 سال صحبت گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اللہ اکبر. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب فوت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا ساتھی یہ سعد بن معاذ، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش ہل گیا. ایسا نیک آدمی اور ایسا پارسا اور متقی شخص جس کی موت پر آسمان کا عرش ہل گیا، کیا کہنے اس کے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے 70,000 فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر شرکت کرو. ایسی ہستی 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. ان کی ماں بڑی زار و قطار رو رہی ہیں. رونا ایسا نہیں جیسے ہماری عورتیں روتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ہمارا رونا جو ہے یہ بالکل شریعت کے خلاف. یہ جو بین اور زبان سے گلے شکوے یہ سارے شریعت کے خلاف ہیں. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بڑے زار و قطار رو رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی کو کہ جاؤ، کہ وہ تو چپ ہی نہیں کر رہی، ان کو حوصلہ اور تسلی دو اور میرا یہ پیغام دو کہ تیرا بیٹا سعد بن معاذ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، ساری دنیا وہاں پر موجود ہوگی، پہلے اور پچھلے سارے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو دیکھ کر کل قیامت والے دن مسکرا دے گا. تو روتی کیوں ہے؟ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کو عطا کر دیا. 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے کہا کل قیامت والے دن اللہ اور کسی کو دیکھ کر نہیں مسکرائے گا، تیرے بیٹے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی مسکرا دے. 4 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 2 سندوں کے ساتھ ایک حدیث لائے ہیں کہ صحابہ کھڑے ہیں، ایک دور سے ایک سوار جو ہے وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اپنی سواری پر آ رہا ہے اور بڑا ہی تیز دوڑا رہا ہے اپنی گھوڑے کو، اپنی سواری کو بڑا ہی دوڑا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کسی اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے آدمی بھاگ رہا ہے، وگرنہ ایسے کوئی نہیں بھاگتا. اپنی سواری کو کوئی نہیں بھگاتا، اس کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جس کے لیے یہ اپنی سواری کو بھگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو یریدکم، گویا کہ وہ تم سے ملنے کے لیے آ رہے. اچھا وہ آ گیا، آ کر سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من این اقبلت، تو کہاں سے آیا؟ کہا اپنے گھر کو، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آ رہا. اچھا آیا کس مقصد کے لیے؟ کہتے ہیں ارید محمدن، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے آیا ہوں. کتنا اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے.
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول میں اس لیے آیا ہوں مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ کہ جو کر کے مجھے جنت مل جائے۔ آج ہم میں سے کون ہے جس کو جنت کی تلاش؟ ہر کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میری دنیا سنور جائے، میری اولاد پڑھ لکھ جائے، اس کو ڈگری مل جائے، اس کی نوکری لگ جائے۔ ہماری دنیا کا مقصد تو یہ ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو جنت چاہتا ہو؟ جس نے لاہور جانا ہو وہ لاہور کی گاڑی کا پوچھے گا۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت چاہتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہم عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت تو یہی دنیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلاؤ کہ وہ عمل کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارکان اسلام سمجھائے، دین کے سارے امور بتلائے۔ جب سارا کچھ اس نے سیکھ لیا، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی واپس جانے کی۔ یہ بالکل نیا طالب علم جو ابھی دین سیکھ کر فارغ ہوا ہے، چند لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دین سیکھا ہے، ارکان اسلام سیکھے ہیں، اور ہمیں تو سالہ سال ہو گئے، درس دروس جمعے سارا کچھ ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا، پھر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اجازت مانگ کے واپس چلا ہی تھا کہ کسی بل کے اندر اس کی سواری کا پاؤں چلا گیا اور وہ سواری سے نیچے گر کر فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ کتنی تھوڑی سی ملاقات، کتنا تھوڑا سا وقت کہ وہ واپس پلٹے، اس کی موت آ گئی۔ اس کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو قریب کیا، گویا کہ آپ اس کو بوسہ دینا چاہتے تھے، اور آپ نے اپنا منہ پیچھے ہٹا لیا، بوسہ نہیں دیا۔ فرمایا میں نے منہ پتہ ہے کیوں ہٹایا؟ اللہ اکبر۔ آسمان کے فرشتے اس کو جنت کے میوہ جات فروٹ کھلا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ اس نے اتنا لمبا سفر کیا، یہ سفر کے اندر تھا، بھوکا پیاسا تھا، اس کو آسمان کے فرشتے کھلا رہے ہیں، یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، اب جنت کے میوہ جات اس کو کھلائے جا رہے۔ کتنا تھوڑا وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دفن کر رہے تھے، آپ نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اسلام اور دین سیکھنے اور موت کے درمیان کوئی عمل نہیں ہے، اس کی موت آ گئی۔ فرمایا اس نے عمل بہت تھوڑا کیا ہے اور اجر اس نے بہت سارا حاصل کر لیا۔ آج دیکھیں، سچی بات ہے، میں اپنے آپ کو ٹٹولوں اور دیکھوں ہم نے کتنی زندگی گزار لی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی جتنی بھی ہم میں سے کوئی گزار چکا ہے، اگر کمی ہے اس زندگی میں تو نیکیوں کی کمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی کمی ہے۔ گناہوں سے ہم بھری ہوئی ہے یہ زندگی۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہماری زندگی میں نظر ہی نہیں آتی۔ اور صحابہ کو دیکھ لو، کتنا تھوڑا وقت گزارا انہوں نے، آسمانوں سے ان کو جنت کی بشارتیں مل گئیں، جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے۔ میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں، ہمیں اس جنت کے اندر داخلہ مل جائے، تو پھر اس زندگی کے ہر موڑ کے اوپر نظر رکھو، وہ جوانی ہو، وہ لڑکپن ہو، وہ بڑھاپا ہو، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ کوئی بھی آپ کا لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ یہ زندگی جو اس نے ہمیں دی ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی اور میں نے نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے، تمہیں ڈرانے والے بھی بھیجے، اس کے اندر تم نے کیا کچھ نصیحت حاصل کی ہے مجھے بتلاؤ۔ یہ زندگی ایک بار ملے گی، دوبارہ نہیں ملنی۔ میرے بھائیوں، اس سبق کو جو میں نے آج آپ کو دیا ہے، جمعہ ایک بڑا سبق ہوتا ہے اور دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جمعہ وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ آ گئے، لچھے دار آپ نے تقریریں سنی اور آپ واپس چلے گئے، کیا بھئی کیا تقریر تھی؟ نہیں، اس سے کچھ حاصل کیا کرو اور کچھ پلے باندھ کے لے جایا کرو، اور گھر میں جا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، گھر کے سارے افراد کو بھی سمجھایا کرو اور نصیحت کیا کرو کہ یہ زندگی بالکل عارضی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اس کو دوام نہیں ہے، اس کو فنا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ جنت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت الیہ۔